فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار امام الکلام حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم نہ کھانی پڑے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو زبان جھوٹ بولنا بند کر دے اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔
शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। उसे अपना राज कभी न बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। किसी के ईमान का अंदाजा उसके वादों से लगाओ। घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। लोगों के अखलाक के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और आमाल में उनसे अलहदा रहो। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पे छोड़ दो। बदकार की दोस्ती से बचना, क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज के बदले बेच देगा। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं: तकदीर से ज्यादा चाहना और वक्त से पहले चाहना। जिस आदमी की जुबान खराब हो जाती है उस आदमी का नसीब भी खराब हो जाता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। पुरकशिश जिस्म भी एक दिन डल जाता है, लेकिन अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उसमें अल्लाह रहता है। अक्लमंद हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना मोमिन की पहचान है। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। जो जरा सी बात पर दोस्त न रहे तो समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। अपनी जुबान को यूं महफूज रखो जैसे सोना और चांदी को महफूज रखते हो। हजारों आदमियों में से एक आदमी को अजीज रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त ना करे।